دیکھیں، ڈینائل کا موڈ کی وجہ یہی ہے کہ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، یہ بہت بڑا بلنڈر ہے اور اس کا براہ راست ذمہ دار پنجاب حکومت ہے، کیونکہ یہ واقعہ لاہور میں ہوا ہے اور داتا دربار کے باہر ہوا ہے، اور داتا دربار پنجاب کا سب سے زیادہ جس کو کہتے ہیں رش والا علاقہ ہے، جہاں پہ پورے پاکستان سے بلکہ باہر کی دنیا سے بھی روزانہ کی بنیاد پہ لوگ آتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنی اپنی منتیں مانگیں زندگی اور صحت کے لیے، کامیابیوں کے لیے، اور وہاں پہ اگر یہ موت واقعہ ہو رہی ہے وہ بھی ایک ایسے جگہ پہ جہاں پہ سرکاری کام ہو رہا ہے، سرکاری کام بالکل وہاں پہ سرکاری طور پہ جو ہے کنسٹرکشن ہو رہی ہے یا پائپیں بچھائی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے، یا ریپیئر ہو رہا ہے، تو سب سے پہلے توسیع کا کام ہو رہا ہے، تو سب سے پہلے تو ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ اس سارے تعمیراتی کام کا ٹھیکیدار کون ہے۔ کیا اس ٹھیکیدار کو نہیں معلوم کہ یہاں سے لوگ گزرتے ہیں؟ کیا اس کو وہاں پہ کوئی بیریئر نہیں لگانا چاہیے تھا؟ کوئی وارننگ سائن نہیں لگانی چاہیے تھی؟ رات کے وقت لائٹ نہیں لگانی چاہیے تھی؟ کیا وہاں پہ ایک چوکیدار نہیں کھڑا ہونا چاہیے تھا کہ یہاں سے بندے گزرے نا؟ یہ تو آپ بھلا کریں کہ کسی نے اس عورت اور بچی کو گرتے ہوئے دیکھ لیا، جی ہاں، ورنہ لاہور کے اندر یہ لاشیں جو ہیں کئی دن تک کسی کو پتہ بھی نہ چلتا، اور اس عورت اور بچی کے گھر والے جو ہیں وہ ان کو لاپتہ قرار دے کے جو ہے وہ ڈھونڈتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ پہلے تو اس کمپنی کا معلوم کریں نا جس کو LDA نے یہ ٹھیکہ دیا ہوا تھا، یہ کون سی پرائیویٹ کمپنی ہے؟ اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے، خاندان تباہ ہو گیا ہے، ماں اور بیٹی جو ہے وہ ان کی موت واقعہ ہو گیا ہے، وہ کس منہ سے یہ کمپنی اب وہ ٹھیکہ جاری رکھ سکتی ہے؟ پہلے تو اس کا لائسنس منسوخ کریں، اس کا ٹھیکہ منسوخ کریں، اور اس کمپنی سے ہرجانہ لے کے اس عورت اور بچی کو دیں، اور پھر یہ ذمہ داری LDA کے اس افسر کی بھی ہے جس نے ایک ایسی کمپنی کو ٹھیکہ دیا جو اتنی لاپرواہ اور نااہل ہے کہ جس کی غفلت کی وجہ سے 2 جانیں چلی گئیں، اور جس کمپنی کے افسر نے ایک معیار طے کرنا تھا، ٹھیک ہے، جس کمپنی کے افسر نے ایک چیک لسٹ ہوتی ہے کہ جن کمپنیوں کو آپ ٹھیکہ دیتے ہیں اس کی پرفارمنس کیا ہے ماضی میں، اس کے سیفٹی میجرز کیا ہیں، تو جس کمپنی کے افسر نے یہ ٹھیکہ دیا اس کمپنی کے افسر کو بھی جو ہے برطرف کرنا چاہیے، کیونکہ زندگی موت کا معاملہ ہوا ہے، یہ کوئی کسی سے صرف کوئی تشدد والی بات نہیں ہے یا کوئی چوری چکاری والی بات نہیں ہے، اس کو برطرف کرنا چاہیے اور سبق بنانا چاہیے LDA کے افسران کے لیے بھی اور ٹھیکیداروں کے لیے بھی کہ اگر ان کی وجہ سے کسی کی جان جاتی ہے تو وہ جان ان کے کروڑوں روپوں کے ٹھیکے سے زیادہ قیمتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ حکومت اگر یہ کارروائی نہیں کرتی، اور پھر LDA کے چیئرمین جو ہے وہ کون ہے آج کل LDA کا چیئرمین؟ وہ گھر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کی ناک کے نیچے ایسی کمپنیوں کو ٹھیکے دیے جا رہے ہیں جو لوگوں کی جانیں لے رہی ہے، تو LDA کے چیئرمین کی ذمہ داری نہیں بنتی؟ کیا وہ صوبائی اس وزیر کی ذمہ داری نہیں بنتی جس کے ماتحت LDA کے محکمہ آتے ہیں؟ سب کی ہے۔ ان کے لیے یہ کوئی روڈ ایکسیڈنٹ ہے، بس بندے مر گئے اور چلان ہو گیا اور کیس چلا گیا اور پھر دیت دے دی اور بات ختم۔ اور پورے پنجاب میں دیکھیں، ایون کہ اسلام آباد میں بھی میں سٹوری پڑھ رہا تھا آج ہی، ڈاؤن کے کاشف عباسی صاحب جو ہیں وہ کتنے ہزار مین ہول ہیں جو کہ اسلام آباد میں بھی ابھی کھلے پڑے ہیں، انہوں نے جو فگر دی ہے 1300 شاید کھلے ہوئے ہیں جو کورڈ نہیں ہیں، یہ تو حالات ہیں ہمارے۔ اب کل کوئی بچہ اگر ادھر بھی گر جائے تو کیا آپ کیا کہیں گے کہ وہ جو کوئی جو CDA کا جو درجہ 4 کا ملازم ہے جس نے ڈھکنا رکھنا تھا اس کو مطلع کریں گے آپ؟ یہ زندگی چلی گئی ماں اور بیٹی کی، اور آپ جو ہیں اس ٹھیکیدار کو یا کسی ملازم کو معطل کر کے تو مریم نواز کہیں گی کہ میں نے بہت بڑا کام کر دیا ہے۔ مریم نواز کو اس فیملی کے گھر جانا چاہیے، ذمہ داری لینی، مریم نواز کو ذمہ داری قبول کرنی چاہیے، معذرت کرنی چاہیے، کیونکہ یہ پنجاب حکومت کی LDA کی ذمہ داری تھی کہ اتنا بڑا پروجیکٹ اور ایسے جگہ پہ جہاں پہ روزانہ کی تعداد میں ہزاروں لوگ آتے ہیں، اور وہاں پہ یہ واقعہ ہوا ہے۔ اور پورے پنجاب کے حوالے سے بھی پھر پنجاب حکومت کو فوری طور پہ ایک سروے کرنا چاہیے اور ایسی نقصان سے بچنے کے لیے۔ اچھا، لاسٹلی آج بتایا جا رہا ہے جی سہیل آفریدی صاحب کا نام اس فہرست میں شامل ہے جو لوگ عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے آج آئیں گے اڈیالہ جیل میں، غالباً اب جب یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے وہ پہنچ بھی گئے ہوں گے۔ کیا لگتا ہے آپ کو سہیل آفریدی صاحب سے ملاقات کروائی جائے گی عمران خان صاحب کی یا نہیں ہوگی، یا آج بھی انہیں واپس مایوسی ہو کر لوٹنا پڑے گا؟ دیکھیں، سہیل آفریدی صاحب کے تو حال ہی میں ہم نے خبر سنی وارنٹ گرفتاری بھی نکلے ہوئے ہیں پیکا کی عدالت میں، اور یہ کوئی تقریر انہوں نے کی تھی جب وہ وزیر اعلیٰ بھی نہیں بنے تھے،
تو یہ جو وارنٹ جس طرح عدالتیں ہماری استعمال ہو رہی ہیں سیاسی مقاصد کے لیے، یہ اس طرح کے وارنٹ بھی نکلے ہوئے ہیں، لیکن پنجاب میں 9 مئی کے مقدمات میں بھی ان کا نام ڈالا گیا ہے۔ اب پنجاب میں اگر خیبر پختونخوا کا ایک وزیر اعلیٰ گرفتار ہوتا ہے تو آپ کیا پیغام دے رہے ہیں خیبر پختونخوا کے عوام کو؟ ٹھیک ہے، اور اس طرح کے وارنٹ گرفتاری نکال کے آپ اپنے عدالتوں کی جو ہے بے توقیری کر رہے ہیں، اس طرح کے مقدمات بنا کے آپ اپنے اداروں کی بے توقیری کر رہے ہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ وزیر اعلیٰ ایک صوبے کا ہے، وہ پنجاب میں آ رہا ہے، ملاقات کرنا چاہ رہا ہے، آپ اسے ملاقات نہیں کرنے دے رہے، تو یہ مت بھولیں کہ کل مریم نواز یا نواز شریف یا شہباز شریف پشاور کے کسی جیل میں پڑے ہوں گے، اور پھر ان کے لواحقین ادھر جائیں گے ملاقات کے لیے، تو پھر اگر ان کو ملاقات نہ کرنے دی گئی تو پنجاب کے لوگ کیا کہیں گے؟ کیا یہ حق بنتا ہے؟ پنجاب کے لوگ جذباتی تو ہوں گے، اب معلوم نہیں پنجاب میں کتنے لوگ جذباتی ہوں گے، لیکن جو بھی ہوں گے وہ ہوں گے تو صحیح نا۔ لیکن یہ ہے کہ یہ بڑی زیادتی کی بات ہے، یا بڑا غلط سگنل دے رہے ہیں، یہ بین الصوبائی ہمانگی کی جو باتیں ہیں یہ اس کے بالکل منافی ہیں۔ یہ جو پاکستانی جو قومیت ہے یہ اس میں تقسیم پیدا کرنے کی بھی ایک کوشش ہے کہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کو یہ غلط پیغام دیا جا رہا ہے کہ پنجاب میں ان کے لیڈر کو بند کر کے رکھا ہوا ہے۔ ایک تو وہ مقدمات کی اپیلیں نہیں سنی جا رہی، پنجاب کے ججز جو ہے نہیں سنتے، اور دوسرا جو ہے ان کو ملاقات تک نہیں کرنے دی جاتی۔ تو کیا پیغام دے رہی ہے مریم نواز؟ اس میں کون سی پنجابیت پن ہے، یا اس میں کون سا پنجابی نیشنلزم والی بات ہے؟ آپ کی ساری توجہ جو ہے وہ عمران خان کی اپیلیں نہ سننے کے اوپر ہے، ملاقات نہیں کروانا، اس کی تصویر میڈیا پہ نہ چل جائے، آواز نہ چل جائے، گڈیوں کے اوپر، پتنگوں کے اوپر بھی اب تصویروں پہ پابندی لگ گئی ہے۔ لیکن آج تو سر آپ اندازہ لگائیں، آج تو پی ٹی وی کے اوپر عمران خان کا نام چلا ہے۔ اچھا، وہ میرے پاس اسکرین شاٹ بھی آیا جس میں بس وہ کوئی نہ کوئی معطل ہو چکا ہوگا ابھی تک۔ ان کی وضاحت جس میں چلائی گئی نا وزیر اطلاعات کی، اس میں بتایا جی کہ عمران خان صاحب کو لایا گیا تھا۔ اچھا، وہاں پر نام آیا وہ پھر وزیر اطلاعات جو ہیں ان کے لفظ ہیں نا، تو ان کو تو نہیں سینسر کر سکتے، تو وہ کوئی اطلاع دے رہے تھے تو پھر۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، جج افضل مجوکا صاحب جو جی انہوں نے فیصلہ دیا، بڑا تاریخی فیصلہ دیا، اس کے اوپر پھر جسٹس محسن اختر کیانی نے بھی ان کو آڑے ہاتھوں لیا ایک روز، دوسرے روز ان کے ایک اور فیصلے پر بھی انہوں نے شدید تنقید کی۔ اب پہلے یورپی یونین کا ترجمان کا بیان آتا ہے، اور پھر اپنے ہی فارن آفس نے اس کے اوپر بیان دیا ہے، اور جو جج صاحب نے اس میں بہت سارے پہلو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے جو فارن پالیسی کو بھی ٹچ کرتے ہیں، اس پر فارن آفس نے بالآخر زبان اپنی بندی کی ہے۔ کیا اس کو آپ زبان کشائی کی ہے، لب کشائی کی ہے؟ دیکھیں جی، فارن آفس کے جو ترجمان ہیں وہ اتنے خوش قسمت نہیں ہیں کہ وہ 3 گھنٹے جو ہے ٹیلی ویژن پہ لائیو پریس کانفرنسنگ کریں، اور سیاست پہ گفتگو کریں، اور گورننس پہ گفتگو کریں، امن و امان پہ گفتگو کریں، ٹھیک ہے، فارن پالیسی ہو اس پہ گفتگو کریں، معیشت کے اوپر گفتگو کریں۔ یہ جو فیسلٹی ہے، یہ سہولت جو ہے وہ صرف ہمارے فوج کے ترجمان کو دستیاب ہے۔ یہ فارن آفس والے ترجمان بیچارے جو ہے نا وہ لکھا ہوا پڑھتے ہیں، اور وہ درست پڑھتے ہیں، کیونکہ وہ کوئی ان کی اپنی ذات کی باتیں نہیں ہوتی، وہ ادارے کی بات ہوتی ہے، ملک کی بات ہوتی ہے۔ تو میرے خیال میں سارے ترجمانوں کو یہ بات کرنی چاہیے۔ اگر کسی کو بہت شوق ہے تو وہ پھر باہر میدان میں آ کے الیکشن لڑ کے دیکھ لینا، اگر وہ اتنا بڑا سوچ رکھنے والا بندہ ہے۔ تو فارن آفس کے ترجمان نے جو بات کی ہے وہ بالکل درست کی ہے کہ یہ جو جج مجوکا صاحب نے 4 لائنیں لکھ دی کہ ایران، سیریا، عراق اور کیوبا، یہ 4 ممالک دہشت گرد ملک ہیں، ٹھیک ہے، اور اس فہرست میں پاکستان شامل نہیں ہے، اور ایمان مزاری پہ الزام ہے کہ اس نے پاکستان کو بھی ایک دہشت گرد ملک قرار دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو 4 ممالک کی فہرست ہے، یہ فارن آفس نے درست بات کی ہے کہ یہ نہ تو اقوام متحدہ کی کوئی فہرست ہے، نہ یہ کوئی انٹرنیشنل لاء کے تحت یہ فہرست بنائی گئی ہے، یہ کسی ایک ملک کی ہو سکتی ہے نا، اور ہماری اطلاعات کے مطابق وہ امریکہ کی فہرست میں ایران جو ہے دہشت گرد ہے، کیوبا، سیریا اور عراق امریکہ کی فہرست میں۔ امریکہ تو جج مجوکا صاحب جو ہے نا، بظاہر انہوں نے جو ججمنٹ لی ہے، ان کو پتہ تھا کہ یورپ اور امریکہ سے اس کے اوپر رد عمل آئے گا، کیونکہ سپریم کورٹ میں ناروے کے سفیر بھی پہنچ گئے تھے، تو انہوں نے پیش بندی کی ہے۔ انہوں نے اپنے فیصلے میں جان بوجھ کے یہ ایسے 4 ممالک کا اور اس فہرست کا ذکر کیا ہے جس کا تعلق امریکہ سے ہے۔ اب دیکھیں نا، امریکہ مائی باپ ہے، ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، تو انہوں نے امریکہ کو ایک قسم کا خوش کیا ہے یہ لکھ کر
کہ جناب ایمان مظاہری نے پاکستان کو کیا، لیکن پاکستان تو دہشت گرد ہے ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ امریکہ اس کو دہشت گرد نہیں مانتا. تو پھر پاکستان کہاں سے دہشت گرد ہو گیا؟ تو اب مجھے بتائیں نا، یہ جان بوجھ کے یہ جملے لکھ کے اس فہرست کا ایران کے خلاف یہ بات لکھ کر انہوں نے کس کو خوش کیا؟ امریکہ کو، تاکہ امریکی انتظامیہ جو امریکی انسانی حقوق کے ادارے ہیں وہ ریئیکٹ نہ کریں اور وہ یہ نہ کہیں کہ ایمان مظاہری اور ہادی کے ساتھ زیادتی ہوئی. مگر دوسری طرف یورپ کے ترجمان نے تو آج کھل کے بات کر دی. انہوں نے کہا یہ انسانی حقوق کے سرگرم کارکن تھے. ٹھیک ہے، اب چیلنج یہ ہے کہ ہمارے دفتر خارجہ جب کہہ رہا ہے کہ جج نے غلط لکھا ہے، اس فہرست کو ہم نہیں مانتے، یہ کسی بین الاقوامی قانون کے تحت نہیں ہے، تو پھر حکومت کا یہ فرض بنتا ہے کہ اب جج مجوکا کے اس فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل کرے اور صرف اس حد تک کہ یہ ریمارکس جو ہیں ایکسپنج کیے جائیں. اور اگر وفاقی حکومت ایسا نہیں کرتی تو اس کا مطلب ہے وفاقی حکومت کی مرضی اور منشا سے یہ فیصلے کے اندر یہ چیز لکھی گئی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ فیصلہ سپریم کورٹ تک بار بار پڑھا جائے گا، میڈیا میں رپورٹ ہوگا، اور اس کا مطلب یہی لیا جائے گا کہ حکومت ایک طرف تو ڈس اون کر رہی ہے ان ریمارکس کو جج مجوکا کے، اور دوسری طرف وہ یہ چاہتی ہے کہ امریکہ کو بھی خوش کیا جاتا رہے. بہرحال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. آج کے اس ولاگ سے اتنا ہی. مجھے امانت گشکوئی صاحب کو اور متیلہ جان صاحب کو اجازت دیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ. دھوپ بڑی تیز